ایک سزا کا نام ہے حد، دوسری سزا کا نام ہے قصاص، اور تیسری سزا کا نام ہے تعزیر۔ یہ تین قسم کی سزائیں ہیں: حد، قصاص اور تعزیر۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر کی گئی ہو کسی جرم کی، کہ اس جرم کی یہ سزا ہے۔ نہ اس سزا میں ذرا برابر کمی ہو سکے اور نہ ہی اس سزا میں ذرا برابر زیادتی ہو سکے۔ ایسی سزا جس میں ذرا برابر کمی بھی نہ ہو، ذرا برابر زیادتی بھی نہ ہو، اس سزا کو کہا جاتا ہے حد۔ اور قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے بدلہ، تو جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا اور اس قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہ قصاص کہلائے گا۔ یا بعض زخم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان زخموں کے اندر بھی قصاص ہوگا، تو جان کے اندر بھی قصاص ہوگا اور زخموں کے اندر بھی قصاص ہوگا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَالْجُرُوحَ قِصَاص، زخموں میں بھی قصاص ہوگا۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت میں ان زخموں کی سزا کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور جو سزا حد اور قصاص کے علاوہ ہو اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیری سزا۔ جو عدالت مقرر کرے گی، قاضی صاحب، جج صاحب اس جرم کی جو سزا تجویز کریں وہ سزا کہلاتی ہے تعزیر۔ مثلا چور کی سزا یہ حد ہے، مقرر کر دی گئی ہے اسلام میں، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ڈاکو کی سزا وہ بھی حد ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں اور شرعی طریقہ اور اصول کے مطابق وہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا رجم ہے، وہ بھی حد ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہوں اور وہ جرم ثابت ہو جائے شرعی اصول طریقہ کار کے مطابق تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، وہ بھی حد ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر بد کرداری کا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے اس کا نام ہے حد قذف۔ تو حد قذف وہ بھی ایک حد ہے اور اس کی سزا بھی مقرر ہے 80 کوڑے۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو شراب کی حد بھی مقرر ہے 80 کوڑے۔ تو یہ تمام سزائیں حد ہیں۔
اور قتل کا بدلہ قتل، جو قتل ایسا ہو کہ جس کے مقابلے میں قصاص آتا ہے تو وہ قصاص ہوگا، زخموں کی سزا قصاص ہے۔ اور ان کے علاوہ جو دیگر جرائم ہیں ان جرائم کی سزا وہ ہوتی ہے تعزیر۔ اب مثلاً بدکرداری اور زنا کے ثبوت کے لیے طریقہ کار جو قرآن و سنت نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 آدمیوں کی شہادت سے یہ جرم ثابت ہو۔ اگر اس گناہ پر 4 گواہ موجود نہیں ہیں، 4 آدمیوں کی شہادت نہیں ہے، 3 آدمی موجود ہیں، تو اب اس پر جو حد ہے وہ جاری نہیں ہوگی، البتہ تعزیری سزا اس صورت میں بھی ہوگی، وہ جو عدالت تجویز کر دے۔ یہ آیت کریمہ جہاں آج سے تلاوت کی گئی، اس میں بھی شرعی سزاؤں میں سے ڈاکو کی شرعی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ چور جو ہوتا ہے وہ مال محفوظ کو پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر لے لیتا ہے، اور ڈاکو سامنے آ کر ڈرا کر دھمکا کر آپ نے روب راب قوت شان و شوکت کے ساتھ چھین لیتا ہے چیز۔ تو ڈاکو کی یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ کل 4 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، فرمایا جو لوگ ڈاکہ ڈالیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 1، ڈاکو کی سزا ہے قتل۔ نمبر 2، ڈاکو کی سزا ہے سولی پہ لٹکا دینا۔ نمبر 3، ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ دایاں ہاتھ یہاں سے اور بایاں پاؤں ٹخنوں سے کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ یا اسے جلا وطن کر دیا جائے، اس علاقے سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں، قتل، سولی، خلاف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹنا اور جلا وطن کرنا۔ وہ اس طرح کہ ڈاکو کا جو جرم ہے اس کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ڈاکو وہ جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو مال تو چوری نہ کیا اور اس نے آدمی کو قتل کر ڈالا۔ کیوں ظاہر ہے جب وہ ڈاکہ ڈالے گا تو دوسرا آدمی اگر مقابلے میں مزاحمت کرے، دفاع کرے اپنا، تو پھر ڈاکو قتل کر دیتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ڈاکو صرف اس آدمی کو قتل کرے، مال اس کا نہ لے سکے، اس میں کامیابی نہ ہو۔ دوسری صورت، دوسری قسم اس کے جرم کی یہ ہے کہ اس نے آدمی کو قتل بھی کر دیا اور مال بھی لے گیا اور بعد میں پکڑا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے آدمی کو قتل تو نہ کیا مگر مال لے گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے ڈاکہ تو ڈالنے کا اقدام بہرحال کیا
مگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، اس نے آدمی کو قتل بھی نہ کیا اور مال لے جانے کی نوبت بھی نہ آ سکی، دفاع مقابلے میں مضبوط کیا گیا، اس دفاع کی وجہ سے وہ مال لے جانے پر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تو ایک صورت یہ ہوئی کہ آدمی کو مار ڈالا، مال نہیں لے جا سکا۔ دوسری صورت یہ ہوگی آدمی کو مار بھی ڈالا اور مال بھی لے گیا۔ تیسری صورت یہ ہوئی کہ مال لے گیا اور آدمی کو مارا نہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہوئی کہ آدمی کو ڈرایا، دھمکایا، کوشش بڑی کی، مگر وہ مار بھی نہ سکا آدمی کو اور مال بھی نہ۔ اگر اس نے آدمی کو قتل کیا اور مال نہیں لے جا سکا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا ہے قتل۔ اور اگر وہ مال بھی لے گیا اور آدمی کو قتل بھی کر دیا تو اس کی سزا ہے کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور اگر اس نے مال لیا ہے اور قتل نہیں کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لے گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس علاقے سے اسے نکال دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ڈاکو کی بیان کی گئی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے۔ جزا بمعنی سزا، یحاربون اس سے مراد ہے جنگ، مخالفت، یعنی جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کریں۔ ظاہر ہے ڈاکہ ڈالنا اللہ نے تو منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو جو آدمی پھر بھی ڈاکہ ڈالے وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ انما بے شک جزاء الذین سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، یعنی مخالفت کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کریں زمین کے اندر فساد کی، کیونکہ ڈاکہ ڈالنا یہ بہت بڑا فساد ہے، مخلوق خدا کو ڈرانا، دھمکانا، تکلیف دینا، ان سے مال چھین لینا۔ اَن يُقَتَّلُوا، اس کی سزا ایک یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس صورت میں جب ڈاکو نے قتل کیا ہو اور مال نہ لے گیا ہو۔ او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال بھی لے لیا ہو اور آدمی کو مار بھی ڈالا ہو۔ او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیا جائے، او مانا یا، تقطع کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف، خلاف جانب سے، مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے اور اس علاقے سے نکال دیا جائے۔
ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اس اگلی آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ ڈاکو لوگ آپ نے اس فعل سے توبہ کرے کہ اب ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، توبہ تائب ہو جائے، اگر کوئی ایسے ڈاکو ہوں جو توبہ تائب ہونا چاہیے، تو آیا ان کی توبہ سے یہ جو سزا ہے یہ ختم ہو جائے گی یا نہ؟ تو اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ اگر یہ گرفتاری سے پہلے توبہ طائب ہو جائیں تو ان کی توبہ معتبر ہے اور پھر ان کو یہ سزا نہیں ملے گی، اور اگر گرفتار ہو چکے اور اس کے بعد وہ توبہ کریں تو اب ان کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سزا ان پر جاری کی جائے گی ہر حال میں۔ جی مقصد گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو پھر سزا نہیں ہوگی۔ جی جی نہ، ہر جرم کے اندر ایسے نہیں ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، مِن قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، اس سے پہلے فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ توبہ والا مسئلہ بھی در حقیقت حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد۔ توبہ سے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ معاف ہوں گے، جو حقوق العباد ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ رہے گا بالکل، چونکہ قتل جو قصاص ہے، قصاص یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر وہاں آدمی توبہ طائب ہوتا ہے تو توبہ سے قصاص والا معاملہ یہ ساقط ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وارث خود معاف نہ کرے۔ تو جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اور جو حقوق اللہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی گناہ جو سزا ہو جائے اس کی سزا اس کو مل گئی، پھر اس کو عذاب شدید آخر میں کہا گیا، تو یعنی جو آدمی یہاں پہ کسی چیز کی سزا پا لیتا ہے اس میں تو آخرت میں سزا نہیں ہوتی نا سر۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو ان کو یہاں پہ جو ہوگا، لیکن آخرت میں دنیا میں آخر اس کو عذاب شدید کیا جائے گا ساتھ۔ ایک آدمی اس کو قتل کی سزا قتل ہو گئی یا اس کو قصاص جو ہوگی، ساری سزائیں اس کو جو مل گئی اس کو، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی سمجھ لی۔ مومن آدمی سے جب اس طرح کی سزا یعنی جرم کا ارتکاب ہو جائے اور جو شرعی سزائیں ہیں
وہ اگر دنیا میں اس پر رائج کر دی جائیں تو وہ سزا آخرت کی سزا کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہوتی۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو دنیا میں سزا ہوئی تو ظاہر ہے دنیاوی سزا دینے کا مقصد ایک یہ ہوتا ہے تاکہ دوسری مخلوق کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت بنے اور نمونہ بنے اور جرائم کا سد باب ہو، جرائم ختم ہو جائیں۔ اب اس صورت میں دنیاوی اعتبار سے وہ سزا اس کے لیے رسوائی کا باعث ہو تو اس کے حق میں رسوائی کا باعث ہوگی اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہوگی۔ اگر اس آدمی کو اس جرم کی سزا دنیا میں نہیں ہوتی تو پھر اس کی آخرت میں اس کے لیے سزا ہوگی۔ جی جی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، ان پر قابو پانے سے پہلے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس اگلی آیت کریمہ میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ اور تقوی کا معنی ہے بس بچ بچا کر زندگی گزارنا، کہ آدمی حرام سے بچ جائے اور حلال کے قریب رہے، باطل سے بچ جائے، حق کے قریب رہے، بچ بچا کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن میں بار بار تقوی کا حکم دیا گیا ہے تو تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دے کر تقوی کا معنی انہیں سمجھایا۔ فرمایا کبھی آپ کا گزر ایسے راستہ پر ہوا کہ جو راستہ تنگ ہے اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہیں اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو اور ہوا چل رہی ہو تو ایسے راستے پر آپ کے گزرنے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا بڑے بچ بچا کر، تاکہ ہوا کی وجہ سے وہ لباس ان خاردار جھاڑیوں میں اٹک نہ جائے، جسم کو تکلیف نہ پہنچے، لباس بھی خراب نہ ہو، تو بڑی بچ بچا کے ایسے راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ فرمایا بس اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ اللہ نے ایک راستہ صراط مستقیم مقرر کر دیا ہے، اس راستے پر ایسے چلو کہ دائیں بائیں جو گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، دائیں بائیں جو حرام کی جھاڑیاں ہیں، دائیں بائیں جو مکروہات کی جھاڑیاں ہیں، رنگ برنگی جھاڑیاں ہیں، کوئی بڑی جھاڑی ہے، کوئی چھوٹی جھاڑی ہے، کوئی سخت جھاڑی ہے، ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچ بچا کر گویا کہ زندگی گزار لینا، اسی کا نام ہے تقوی۔ تو پہلا حکم یہ دیا گیا، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2، دوسرا حکم دیا گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں وسیلہ کا مطلب سمجھنا ہے کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد ہے ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔
جس کام کی وجہ سے، جس بات کی وجہ سے اور جس چیز کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک ربط قائم ہو جائے، اسی تعلق اور اسی ربط کا نام ہے وسیلہ۔ وہ بھی جو صحیح طریقہ ہے اس کا مطابق۔ اب اس اعتبار سے نماز وسیلہ ہے، کیونکہ نماز سے بھی انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزہ بھی وسیلہ ہے، کیونکہ روزے سے بھی انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حج بھی وسیلہ ہے، کیونکہ حج سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خیر، یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب کی سب وسیلہ ہیں، اور قرآن کریم یہ بھی وسیلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ بھی وسیلہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی وجہ سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوا ہے۔ تو ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ اور ایک وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام کا نام بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر وہ جو مقام وسیلہ ہے وہ اللہ اپنے کسی خاص بندے کو عطا کرے گا۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ مقام وسیلہ مجھے وہاں عطا کیا جائے گا، اور اس لیے فرمایا کہ میرے لیے تم اللہ سے وہ مقام وسیلہ مانگا کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا کر۔ وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وہاں وسیلہ کا یہ معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا کر۔ تو وسیلہ سے یہ مراد ہے کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا قرب جس کی وجہ سے نصیب ہو، فرمایا وہ وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں جہاد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے قتال کا لفظ اور ایک ہے جہاد کا لفظ۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ہے قتال کا لفظ یہ تو خاص ہے جنگ کے ساتھ، اور جہاد کا لفظ اس میں دونوں پہلو ہیں، جنگ والا پہلو بھی ہے اور اس کے اندر کوشش اور محنت والا پہلو بھی ہے۔ تو جاہدو کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے تم بھرپور کوشش اور اپنی محنت کرو تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور اللہ کا دین پھیلے کائنات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، اور وہ کام کرو جو
اللہ کی طرف تمہیں قریب کر ڈالے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے تو آیا دعا میں کوئی وسیلہ پیش کرنا، وسیلہ ذکر کرنا یہ جائز ہے یا نہ؟ تو اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا وسیلہ دعا میں جائز ہے۔ اللہ کی صفات کا وسیلہ دعا میں جائز ہے۔ قرآن مجید کا وسیلہ دعا میں یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اپنے کسی نیک عمل کا جس کے بارے میں انسان کو اتنا یقین ہو کہ میرا یہ عمل، اس میں اللہ کی رضا کے سوا دوسرا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، ایسے عمل کو بھی دعا میں بطور وسیلہ کے ذکر کرنا جائز ہے۔ اللہ کی صفات کا وسیلہ، قرآن کریم کا وسیلہ، چونکہ وہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور آپ نے نیک عمل کا، ایسا نیک عمل کہ جس کے بارے میں انسان کو اتنا یقین ہو کہ میرے اس عمل کے اندر ما سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں۔ اب یہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے کون سا عمل ایسا ہے، کس جذبے سے کیا ہے، کس چاہت سے کیا ہے، کس اخلاص نیت سے کیا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی تھے، وہ ایک غار میں چلے گئے، بارش ہو رہی تھی، اور ایک بہت بڑی چٹان لڑک آئی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب چٹان اتنی بڑی ہے کہ یہ آدمی اس کو ہٹانے پر قادر نہیں ہے، اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ اس غار میں کوئی ہے۔ اب ان کے سامنے ما سوائے موت کے بظاہر دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہ تینوں کہنے لگے، بھئی اب اللہ سے دعا کرو، اور آج اس دعا میں آپ نے اس کسی عمل کو پیش کرو کہ جس عمل کے بارے میں اتنا یقین ہو کہ وہ عمل میرا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان تینوں آدمیوں نے یکے بعد دیگر اپنے ایک ایک عمل کو پیش کیا کہ یا اللہ میرا فلاں وقت یہ عمل تو جانتا ہے میرے اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرا حکم سمجھ کر کیا تھا۔ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر، اور میرے اس عمل کے واسطے سے، ذریعے سے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی۔ تو چٹان تھوڑی سی نیچے ہو گئی اور روشنی آنے لگی۔ اسی طرح تینوں نے دعا کی، اور دعا میں کسی گزری ہوئی بزرگ شخصیت کو بطور وسیلہ دعا میں ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
بے شمار دعائیں قرآن مجید میں انبیاء کرام کی موجود ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث کی ساری کتابوں میں ابواب الدعوات اور کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف میں انشاءاللہ آپ کتاب الدعوات باقاعدہ پڑھیں گے تو ان سب دعاؤں میں یہ باقی وسیلوں کا ذکر تو ہے، لیکن کسی شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا یہ درست تو نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی باحیات اور زندہ شخصیت کے پاس جاتے ہیں، انہیں نیک سمجھ کر حسن اعتقاد کی بنیاد پر کہ جی میرا یہ ایک معاملہ ہے، میں ایک پریشانی میں ہوں، ایک مصیبت میں، ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، تو آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کر دیں، تو باحیات زندہ آدمی سے دعا کروانا اپنے لیے یہ ٹھیک ہے، تو نہیں درست۔ اور جی نہ وہ بھی نہیں ٹھیک، کیونکہ وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بس ضابطہ اللہ کی صفت کوئی ہو تو اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دعا میں وسیلے کا مسئلہ میں نے بتا دیا۔ وہ تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ دینی رہنمائی ملے، دینی رہنمائی ملے۔ مقصد یہ ہے کہ اس معنی میں اگر ہو کہ انسان اس سے سیکھے اور وہ اللہ کے راہ پہ لگے، انسان خود دین سے واقف نہیں ہے، پیر پکڑتا ہے تاکہ وہ مجھے دین پہ لگائے، تو وہ وسیلہ بن جائے گا انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا، وہ ٹھیک ہے۔ یہی حال ہے استاد کا، تو ہر وہ کرنے والا کام، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، اس اعتبار سے چونکہ ان میں اللہ کا قرب ہوتا ہے، تو ایک آدمی خود دین سے واقف نہیں، وہ کسی کو اپنا پیر بناتا ہے تاکہ مجھے دین پر لگائے، صرف ہدیے نذرانوں والا کام نہ ہو اور رسمی پیری مریدی بھی نہ ہو، تو وہ اس اعتبار سے وسیلہ بنتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی محنت کرتا ہے۔ جی نہیں نہیں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف، یعنی ہر وہ چیز تقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کے دین کا غلبہ ہو، بول بالا ہو۔ تینوں حکموں کے آخر میں غرض و غایت بیان کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کا معنی ہے الفائزون بالجنت والناجون من النار، جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا اور کفر کی حالت میں تم چلے گئے، تو فرمایا وہاں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بالفرض تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ زمین ساری بھر کر
فرض کرو وہ تمہارے پاس وہاں خزانے آ جائیں، اور یہی زمین نہیں بلکہ اس زمین جیسی ایک زمین اور وہ بھی خزانوں سے بھری جائے، اور ان خزانوں کا بھی تمہیں وہاں مالک بنا دیا جائے، اور تم وہاں کہو کہ یہ سارا مال میں فدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے، میں عذاب سے بچ جاؤں۔ فرمایا وہاں تم سے ذرہ برابر مال قبول کر کے اس عذاب سے چھٹکارا نہیں دیا جائے گا۔ لہذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دنیا میں ایمان لاؤ، دنیا میں اللہ کے حکم مانو، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپناؤ، اور دنیا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، تب وہاں عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بالفرض جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کے سارے خزانے اس کے ہو جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا خزانہ ساتھ اور بھی ہو جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ فدیے میں پیش کریں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، جب عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے، ارادہ کریں گے جہنم کی آگ سے نکلنے کا، عذاب سے نکلنے کا، وما ہم بخارجین منہا، اور نکل نہیں سکیں گے، اپنی طرف سے کوشش پوری ہوگی مگر نکل نہیں سکیں گے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، مقیم بمعنی دائمی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو جہاد کو ذکر ہے تو یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکرے سکھا رہے ہیں، یہ بھی اس میں شامل یہ بھی جہاد ہے، بالکل۔ اور یہ جو ہم قرآن آپ سے سیکھنے آتے ہیں یہ بھی وسیلہ بنے نا آپ ہمارے لیے۔ جی جی جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔